خواتین حضرات ویلکم بیک فرام بریک. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے تو اس وقت بہت سے ابہام اور بہت سی پریشانیاں دور ہو گئی ہیں. مجھے میاں صاحب بیگ صاحب سے اور قاضی صاحب سے بات کر کے یہ پتہ چل گیا ہے کہ قانونی چولاں دی دیگ کی قانونی چولاں دی دیگ میں مٹر بھی ہو سکتے ہیں, بٹیر بھی ہو سکتے ہیں, مچھلی بھی ہو سکتی ہے, مرغی بھی ہو سکتی ہے. سارے میرج ہال ایسوسیشن والوں نے سب سے سستا رستہ نکالا, سب سے بد مزہ رستہ نکالا, اور وہ یہ نکالا کہ نہ اعلیٰ قسم کے چھوٹے گوشت کا قورمہ, نہ مچھلی کا سالن, نہ کچھ اور. آپ نے فارمی مرغی کو چن لیا ہے ون ڈش کے طور پہ. ایسا کیوں کیا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ بات غلط ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف فارمی مرغی چل رہی ہے. دیسی مرغی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ دیسی مرغی کا مختلف سائز میں ہوتے ہیں. فارمی مرغی کا ایک سائز ہوتا ہے, اس لیے اس کی پکوائی آسانی ہوتی ہے. باقی مٹن بھی چلتا ہے, وہ تو اپنے ہر کے نے اپنی چیزوں کے مطابق چلنا ہے نا. یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی افورڈ کرتا ہے مٹن, اس لیے چکن زیادہ استعمال اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سستا ہے, اس آدھی قیمت پہ ہے. باقی بنانے والے کی کوالٹی ہوتی ہے کہ اس کو بھی اچھا بناتا ہے. آپ اچھے حالوں میں جائیں, اچھے جو کوک ہیں بڑی اچھی بناتے ہیں. میاں صاحب ایک بات میں سمجھتا ہوں, جو پہلے کسی زمانے میں, برا نہ مانیے گا, جی جی, پر ہیڈ میں 4 ڈشز ملتی تھیں, آج اس پر ہیڈ میں, اور زیادہ پرانی بات نہیں میں کہہ رہا, مہنگائی کا قصہ نہ کیجیے گا, جی جی جی, آج مہنگائی کو مد نظر رکھ کے پر ہیڈ میں وہی ایک ڈش ملتی ہے. میں تمام بڑے ہوٹلز کی بات کرتا ہوں. قاضی صاحب 1991 میں آپ کی شادی ہوئی, آج اس بات کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 20-19 سال. ٹھیک ہے جی, یقین کیجئے, بتائیے ذرا, سر تاڑی تے شادی تے آئے, چنگا کیتا نہیں آئے, اس لیے بوتل پہ آ کر سے فارغ کر دینا. کھانا, اچھا کھانا تھا لیکن ون ڈش تھی. سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آج جو آپ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں اور جو آسانی آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کی, آپ کے 5 اسٹار ہوٹلز اور بڑے بڑے کیٹرز نے اس آسانی کی دھجیاں بکھیر دی ہیں, اس لیے کہ 900 روپے سے بیسک ون ڈش مینیو شروع ہوتا ہے. آپ کے خیال میں کیا اس قانون کی روح سے ہمیں واقعی وہ فائدہ ہوا جو آپ پہنچانا چاہتے تھے؟ جی دیکھیں, اسٹیٹسٹکلی تو یقیناً فائدہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ ایک ڈش کا مسئلہ ہے اور وہ اب ہر ایک نے کرنا ہے. بات یہ کہ اس کو کٹیل کرنا ہے. یہ بات ڈٹرمن نہیں کرنی چاہیے تھی کہ کوئی بھی کیٹرر, کوئی بھی ہوٹل, کوئی بھی میرج ہال پر ہیڈ اس سے زیادہ چارج نہیں کر سکتا فار دا اسٹینڈرڈ مینیو. وہ تب کیا جا سکتا ہے جب آپ نے گیسٹ لسٹ کو کٹیل کیا ہو اور آپ کھانے کی اس مہنگائی کو اسٹیٹسٹکلی کیلکولیٹ کریں. ہم نے تو کیلکولیٹ کیا نہیں, یہ ہم نے تو یہ تو دیکھیں نا, کیلکولیشن کے بغیر ہم نے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. آگے جس طرح اس کا جو اس کی اپلیکیشن ہے, وہ تو جس بندے نے آرڈر دینا ہے وہ ان سے گفتگو کرے. ان کے ریٹ چیک کرنے کے لیے باقاعدہ ایک نظام پنجاب گورنمنٹ کا موجود ہے. ایک چیز جو بہت بڑا محرک ہے اس پورے قانون کے پیچھے, وہ سادگی کے شعار کو اپنانا ہے. آپ مانتے ہیں سر, قانون بنانے والے قانون بنا کے عوام کو دے دیتے ہیں, مگر عوام اس قانون کو دل و جان سے تب قبول کرتی ہے جب مقننہ جو کہ قانون بناتی ہے وہ خود قانون کی روح کا زندہ اور جیتا جاگتا نمونہ بن کے سامنے پیش کرے. میں سر اس وقت جس شہر میں بیٹھا ہوں, اور برا نہ منائیے گا, اس شہر میں سر ایک شخص ہے جو کہ وفاق کو ریپرزینٹ کرتا ہے. 38 ایکڑ کا ایک وائس ریگل پیلس ہے جو پچھلے 63 برسوں سے گورنر پنجاب کا مسکن ہے. 450 افراد کی وہاں پہ نوکروں کی فوج ہے. الیاس صاحب برا نہ منائیے, جب میں سادگی کا یہ مظہر دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ آپ کے اور آپ کے اور آپ کے بنائے ہوئے قوانین اپنے ساتھ ہوتا ہوا ایک بھونڈا مذاق دکھائی دیتے ہیں. جب سر میں کسی بھی کیولکیڈ کو اور موٹر کیڈ کو دیکھتا ہوں جو ہمارے وزراء اور عمراء کے ساتھ پھرتی ہے, تو تقریباً ایک دن میں نے شمار کی تھی سر, کیونکہ 1.5 گھنٹہ مجھے کھڑے ہونا پڑا تھا ایک اشارے پہ, تو ایگزیکٹلی, اور اس میں کوئی شرمانے یا غلط بات نہیں, میں اپنی بات پہ قائم ہوں, 46 مختلف وہیکل تھے ایک آدمی کو ایئرپورٹ پہنچانے کے لیے. یہ سادگی کی جو تلقین مجھے ہے, کیا میں مان لوں اس پوری اشتہار بازی اور نمود و نمائش کے صفاقانہ اظہار کے بعد؟ بات یہ سر کہ ایک چیز یہ ہے کہ جو قوانین پاکستان میں موجود ہیں ان کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اپلائی کیا جائے. ایک بات تو یہ ہے, یعنی لاز تو موجود ہیں لیکن رول آف لا نہیں ہے, لا کو پراپرلی اپلائی کرنا چاہیے. ایک تو بات. دوسری بات یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں قوانین موجود نہیں ہیں ان میں سادگی اپنانے کے لیے نئے قوانین بنائے جائیں. تو میں تھوڑی سی لبرٹی لوں گا کہ 76 میں وہ جہیز کے بارے میں جو ڈاوری اور گفٹس کا ایکٹ ہے وہ تو موجود ہے, 76 سے موجود ہے. 5000 سے زیادہ آپ جہیز دے نہیں سکتے ہیں,
اور 6 مہینے کے لیے اندر ہو سکتے ہیں, آپ جیل جا سکتے ہیں, 10,000 روپیہ فائن ہو سکتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ کس نے روکا, گورنمنٹ آف پاکستان کو یا گورنمنٹ آف پنجاب کو, کہ اس لا کو وہ اپلائی نہ کرے؟ اور جو سادگی کی بات کرتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ مقننہ نے بھی تقریباً اپنی ذمہ داری ادا کی. اور اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات کریں تو 2005 PLD پیج 1 پہ ایک ججمنٹ ہے فل بینچ کی. تو اس میں جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نکاح کے بارے میں اور ولیمے کے بارے میں, بالکل نکاح کے اوپر کھانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ملتا اسلام کو. اگر آپ اسٹڈی کریں, میری اتنی اسٹڈی نہیں ہے, لیکن جو سپریم کورٹ نے کہا, اور اس میں انہوں نے کہا جی ولیمے پہ کھانے کا تصور ملتا ہے, لیکن وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں اور پانی اور اس طرح کی چیزیں, بڑی سادگی کا ایلیمنٹ ہمیں وہاں پہ نظر آتا ہے. اور سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جناب اس 2 فنکشنز کے علاوہ جتنے فنکشنز ہیں کہ وہ سارے کے سارے ان اسلامک ہیں, ان کو بند کر دیں. سر اسی بات کی طرف چلتے ہیں, میں ہماری بریک کے قریب آ گئی ہے. خواتین حضرات, بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ہر چیز آپ کو جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ پہ واضح ہو گئی. اپنی رہنمائی اور راہبری کے لیے آپ دیکھیے کہ سنت نبوی کیا ہے اور اس سے بہتر کوئی اور طریقہ کار کیا ہوگا. بہر طور یہ قوانین اپنی جگہ سارے موجود ہیں. ہمارے پاس صرف سمجھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ قانون بناتے ہیں وہ اس قانون کا کتنا اچھا مظہر خود بنتے ہیں. میں اس بریک سے جانے سے پہلے آپ کو صرف بتا دوں, سادگی اور حکومتی انتظامات کا قصہ یہ ہے, اس وقت دنیا میں تمام ملکوں کو اگر آپ کمپیئر کیجئے اور سائز اور پاپولیشن کو سامنے رکھیے اور کسی بھی تناسب سے دیکھیے, تو ایک ملک ایسا ہے جو دنیا کے تمام ممالک سے کئی گنا زیادہ بڑی وفاقی کابینہ, صوبائی کابینہ کا متحمل ہو رہا ہے. اور اگر آپ سائز اور پاپولیشن کے حساب سے دیکھیں, سر چلیں وفاقی صحیح, سر آپ بھی اس وفاق کا حصہ ہیں, وہ ملک پاکستان ہے جس پہ سب سے بڑا برڈن اس وقت وفاقی وزراء, مشیروں اور امیروں کا ہے. ہمیں آپ نے ٹرخا دیا ہے ایک دیگ پہ اور ایک سالن پہ, مگر خود جو کھابے اڑا رہے ہیں ان کا بھی حساب ہوگا. چھوٹی سی بریک اور ہم واپس آتے ہیں.